دیکھنے میاں نواز شریف بھی وہاں پر آئے اور جو ہم نے دیکھا خورشید شاہ صاحب جس طرح سے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے وہاں پر آئے، لیکن کچھ ایسی تبدیلیاں ہیں کہ معاملہ سینٹ میں جو ہے وہ واپس جا رہا ہوگا اور اس کی وہاں سے بھی منظوری ہوگی۔ بلاول صاحب نے آج بہت تعریف کی ہے وزیر اعظم صاحب کی کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ سینٹ میں بھی چلی جائے منظور ہو جائے گی، نیا پرندہ آئے گا وہ ووٹ ڈال جائے گا۔ نئے کی ضرورت ہے ویسے، میں ایک بات کہہ رہا ہوں نا، 10 بھی کام ہو تو پورے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ہمیں اب یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں پہلے بھی نہیں یہ سوچنا چاہیے تھا، پہلے بھی یہ سوچنا نہیں چاہیے تھا کہ یہ ترمیم پاس ہوگی کہ نہیں۔ اگر یہ ترمیم اتنی تیزی سے آتی ہے اور وہ پاس ہو جاتی ہے اور بہت سے لوگ جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس مسودہ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے پروگراموں میں لوگوں نے ڈسکس کیا نا، وفاقی وزراء نے بتایا وقت، تو اس لیے ذہن میں رکھیے کہ ایسی کبھی بھی کوئی بھی ترمیم آئے گی نا، کبھی بھی کوئی بھی، وہ پاس ہو جائے گی، چاہے وہ 7 افراد کا پارلیمنٹ ہو اور باقی نہ ہو، وہ بھی ساتھ آ جائیں گے۔ ایک بات کو تو اس ذہن نشین کر لیجیے گا، جو چیز پاس ہونی ہوتی ہے نا وہ پاس ہو جاتی ہے۔ ہم نے یہاں پہ سینٹ میں 12 ووٹ کم ہوتے تھے، وہ پورے ہوتے بھی دیکھ، کھڑے سارے ہوتے تھے، جب خفیہ رائے شماری ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا، یہ سارا دیکھا ہے۔ وہ عمران خان کا دور تھا، یہ ان کا دور ہے، یہ ہر دور میں یہ سارا کچھ، صادق سنجرانی صاحب والا میں خلا پہ دے رہے ہیں، ہر دور میں یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ یہ آپ کہیں کہ تب وہ ڈیسک پہ جا رہے تھے، آج یہ ڈیسک پہ جا رہے ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوتا رہے گا۔ یہ اس وقت ختم ہوگا جس وقت سیاسی جماعتیں یہ فیصلہ کر لیں گی کہ ہم نے اپنی ووٹ کے طاقت سے اس پاکستان کے اندر کام کرنا ہے۔ کوئی ان کو نہیں بلاتا، یہ خود باغ کر جاتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کوئی نہیں بلاتا۔ کیا کوئی ادارہ انہیں دعوت دیتا ہے؟ یہ آج تو سارے بیٹھ کے اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن اداروں کے پاس جاتا کون ہے؟ کیا ان کس طرح جاتا ہے، کون کس طرح نہیں جاتا؟ پھر ان کی اپنی حیثیت کیا ہے کہ آپ کے کہنے پہ ایک انویسٹر نہیں آتا، اور جن کی ضمانت انویسٹر کو چاہیے ان کے کہنے پہ سارے آنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو اپنے آپ کو اس قابل تو بنا لیں، پھر ترمیمیں بھی صحیح ہوں گی۔ دیکھیں یہ 27ویں آئینی ترمیم ہو گئی۔ ابھی آپ ایک بات کر رہے تھے اور مجھے آپ کی طرف دیکھ کے نا رشک آ رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا جان بوجھ کے آپ مجھے اور ثاقب کو نا کسی امتحان میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ کون سی بات ہے نان صاحب؟ مجھے آپ نے کہا جی چیف جسٹس یہی افریدی صاحب ہوں گے، کس چیز کے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، یہ ٹائٹل ہوگا ان کا۔ ٹائٹل ہوگا، یہ وہی ٹائٹل ہے۔ معذرت سے ایک بیچ میں ایک ہے کہ آئینی عدالت کے کسی فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا کوئی فیصلہ جو ہے نا اس پہ وہ چیلنج نہیں ہو سکے گا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ آئینی عدالت پہ لاگو نہیں ہوگا، اور آئینی عدالت کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ لاگو ہوگا۔ یہ رہی سپریم کورٹ، پریسیڈنٹ کی بات، معذرت سے او بھائی جان سیول کوڈ نہیں ہے۔ اگر آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان بنانا ہے اور آپ نے یہ مثال بالکل آئینی عدالت بنائے، آپ کہہ رہے ہیں بار بار، مجھے آپ نے تقریر سنائی کہ انہوں نے کہا ہے میثاق جمہوریت، ٹھیک ہے، مجھے بتائیں جس وقت یہ میثاق جمہوریت ہوا تو اس کے بعد کتنی دفعہ اس میثاق جمہوریت کو ذبح کیا گیا، اس کے بعد کتنے جلسے، کتنے جلوس، کتنے چوکوں میں، کتنے بازاروں میں ایک دوسرے کو گالیاں نکالی گئیں، کون کس کو چور کہتا رہا، کون کس کو اچھا کہتا رہا، کون کس کو برا کہتا رہا، نہیں آپ کو پتا؟ ہم نے تو نہیں کہا، آپ نے تو نہیں کہا، کون کہتا رہا؟ وہ تو اسی دن دفن ہو گئی تھی جب اس میثاق جمہوریت کے بعد چند دن بعد آپ نے میثاق جمہوریت کا جنازہ نکال دیا تھا۔ جب آپ خود کہتے ہیں، آپ کے لوگ کہتے ہیں، مجھے تو اب حیران کی ہوتی ہے ان لوگوں پہ کہ یہاں ہم غلط ہیں یا ہمیں سننے میں اس وقت تکلیف ہوئی تھی، ہمارے کان جو تھے نا وہ 7 قسم کی آوازیں لے رہے تھے، تو یہاں ان کو سنانے میں اور ان کو بولنے میں بڑی جلدی ہوتی ہے۔ ٹھیک، یہی بلاول صاحب نے چند دن پہلے کیا کہا تھا وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے، یاد ہے آپ کو نا؟ جی جی، کوئی لمبی چوری نہیں، آپ بھی جان بوجھ کے وہ پرانی فوٹیج نہیں نکالتے، آپ کا کام تھا نکالنا نا۔ میں نے تو بلاول صاحب کی بھی تعریف نہیں نکالی، لیکن آپ کو میں نے بتایا کہ آپ یاد کروائیں سب کو۔ ہم تو کراتے ہیں، ہم یاد کرواتے ہیں، پھر ہمارے پہ آپ سیدھے ہی چھلا سڑتے چلواتے ہیں، پہلے ہم تو کرواتے رہیں گے جب تک زندگی ہے، یہ بات کرتے ہیں۔ بات یہ ہے بالکل میثاق جمہوریت پہ عمل ہونا چاہیے، اس دن سے جس دن سے محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ سائن کیے تھے اس دن سے عمل ہونا چاہیے۔
جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے عمل کروانے کی تو آپ اس کا نام میثاق جمہوریت رکھ دیتے ہیں، اور جب نہیں ہوتی تو آپ اسے کسی اور کے نام کے ساتھ منسوخ کر کے سارا کچھ کر دیتے ہیں۔ بھائی جان آج غور کیجئے، جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ترمیم ہوگی تو سارا کچھ ختم ہو گیا؟ آج بلاول صاحب کی جو بلاول صاحب نے جو تعریف کی ہے، بالکل تعریف کرنی چاہیے۔ بھائی آصف علی زرداری صاحب کو استثناء ملا ہے، وہ کہتے ہیں ہر صدر کو ملے گا، صرف زرداری صاحب کو تھوڑی ملے گا۔ بھائی بات یہ ہے، ابتدا کس نے کی؟ ابتدا پیپلز پارٹی نے دے نا۔ پھر آپ یہ بھی کہیں کہ پاکستان کے ہر اس شخص کو استثناء حاصل ہے جو پاکستان کی معاشرت کی بہتری میں، جو پاکستان کے اداروں کی بہتری میں اپنا ٹیکس بھی دیتا ہے، جو اپنا خون پی کر اور اپنا خون جو ہے بچوں کو پلا کر اس پاکستان کی خدمت کرتا ہے، جسے روٹی ملے نہ ملے لیکن اس کے بچے بھی زندہ باد پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں، جو جن کا رہنا جینا مرنا اس پاکستان میں ہے، پھر ان کو بھی یہ استثناء دینا۔ بالکل یہاں پر تو کریڈٹ کارڈ کی فیس جو ہے وہ 3 دن لیٹ ہو جائے تو پتا چلتا جناب فرن آ لگے نے، یہاں پر تو 3,500 کا بل ہو بجلی کا تو پتا چلتا جناب میٹر کٹ کے رہیں گے، یہاں پر تو گیس آپ کو پہلے حکم مل گیا ہے طارق فضل چوہدری صاحب کا، ہیٹر نہیں چلانا جناب، گیزر نہیں چلانا، بل بڑے آنے ہیں، اور پھر ہمیں بھی دینا۔ ہم پاکستانی ہیں، ہمارے ووٹ سے یہ جاتے ہیں ایوان میں، ہم پاکستانی ہیں، ہمارے ٹیکسوں سے انہیں تنخواہیں ملتی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہمارے ٹیکسوں سے ہمارے ووٹوں سے یہ اس وقت موج مار رہے ہیں، تو ہمیں کسی چیز کا استثناء نہیں ہے۔ ہمیں استثناء ہے پتہ کس چیز کا؟ صرف ان کو روٹی نہیں دینی۔ اچھا، وہ بھی استثناء انہیں ہے، پھر ہمیں تو نہیں، ہمیں نا بس ہمیں نہیں دینی، ہمیں روٹی نہیں دینی، ہمیں اچھی غذا نہیں دینی، ہمیں اچھی ادویات نہیں دینی، ہمیں اچھی ٹرانسپورٹ نہیں دینی، ہمیں رہنے کے لیے اچھا گھر نہیں دینا، ہمیں گرمی میں پنکھا چلانے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں سردی میں ہیٹر چلانے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں سبزی خریدنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں ایک اجازت ہے کہ بھوکے رہنا سیکھو، بھوکے رہنا سیکھو، غربت میں رہنا سیکھو۔ اور آپ 27ویں ترمیم کا نا ایک پراٹھا بنا کے صبح دیں مجھے، ہم 27ویں ترمیم کا ایک پراٹھا بناتے ہیں، وہ اس کی ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، ثاقب بشیر صاحب کو اسلام آباد بھیجتے ہیں، آپ کو یہاں بھیجتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں، یہ کیمرہ مین بھی کھاتے ہیں، تاکہ میرے ملک میں خوشحالی آ گئی، میرے ملک میں سبزی ہو گئے، ہر طرف ہر چیز ہو گئی۔ یار اس میں ایک ترمیم دکھائیں، چھوڑے رانا صاحب، رانا صاحب کو مارے گولی، مجھے سب یہ بتائیں اس میں غریب کے لیے کیا اعلان ہوگا، رانا صاحب عام آدمی کے لیے اعلان کیا؟ میں آپ کو یہی بتائیں لگا ہوں، یہ 5 پراٹھے بھی آپ کو جیب سے پڑ جانے اور ترمیم کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ ثاقب صاحب مجھے اس ترمیم کا فائدہ اس دن ہوگا جب مجھے پتا چلے گا کہ باہر کھڑا ریڈی والا جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کو میرٹ پہ نوکری مل گئی ہے، جب وہ کہے گا کہ میری بیوی بیمار ہے اور اس کو میڈیسن مل رہی ہے، میں ہسپتال میں گیا ہوں، اس کو اچھا بیڈ مل گیا ہے، میں ہسپتال میں گیا ہوں، اسے سارا کچھ مل گیا ہے۔ اب ہمیں 27ویں ترمیم جو ہے وہ اسے بناتے ہیں، یہ تویز بناتے ہیں ایک، اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو دیتے ہیں جناب صبح دوپہر شام پانی میں بھگو کے رکھے اور کھائیں تاکہ آپ کو 27ویں آئینی ترمیم سے فیض یاب ہو۔ ٹھیک ہے۔